السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرام، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی پاکستان، ان کی آمد کے چرچے پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے پاکستان آنے پر بہت سارے ایسے ٹولے ہیں کہ جن کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہے، بلکہ اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنی تکلیف کا چرچا بھی کر رہے ہیں، جو ان کو سوئیں چبھ رہی ہیں ان کا بھی وہ اعلان کر رہے ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب کو تو وہ مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں کہ آئے ہم سے مناظرہ کریں، آئے ہمارے ساتھ الگ بیٹھ کر کہیں مناظرہ کریں، اگر آپ ہم سے مناظرہ جیت جائیں تو پھر جا کر آپ خطاب کریں، پھر جا کر آپ سیمینار میں جائیں۔ تو اس کے جواب میں کیا کسی نے خوب کہا ہے، کہتے ہیں اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہے تو اٹھائیں اپنی قلم اور بنائیں سوال نامہ تیار کریں اور اپنے علماء کو ساتھ لے لیں اور چلے جائیں سیمینار میں، ڈاکٹر صاحب سے جا کر سوال کریں، جو بھی آپ کے من میں سوال ہے پوچھیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب نہ دے پائیں، آپ ان کو لاجواب کر دیں، آپ کے پاس جو سوال ہے ان کی دلیل ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ ہو تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ جائیں سیمینار میں اور جا کر ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں۔ اور دوسری بات کہا کہ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا، وگرنہ اس کے بعد آپ ان کو ایجنٹ کہیں، گالیاں دیں، یہ غیر اخلاقی بات ہے اور کم فہمی کی بات ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے تو سارے مناظرے غیر مسلموں سے ہوئے ہیں، اب پاکستان والے بھی مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں اور اشتہارات چھپا رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ بتلائے ہمیں کہ پاکستان میں کون سا ایسا غیر مسلم مناظر ہے جو ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے آگے چلے، کسی نے کیا خوب کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے پر مشرکوں پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ اس سے آگے چلے، کسی نے کیا خوب کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے پر قبر پرست، مردہ پرست، حلوہ خور، قادری، پادری، جلالی سب کو سوئیں چبھ رہی ہیں، جلن ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوگی اور موحدین ڈاکٹر صاحب کا استقبال کر رہے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا، جی آیاں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کے پاکستان آنے پر جاہلوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، سخت پریشان ہے کہ اب ہمارا چورن کیسے بکے گا۔ اور کسی نے کہا کہ سچ سچ بتلانا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے پر کیا تم کو خوشی ہوئی ہے؟ مجھے تو خوشی ہوئی ہے، اور میں بھی یہ بات اپنے بیان میں کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے بھی ڈاکٹر صاحب کے پاکستان آنے پر بے حد خوشی ہے، اور اس بات پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا الحاکمین کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تم نے اس انسان کو جس کی زبان پہ حق رکھ دیا اور اس کی زبان پر لاکھوں لوگوں ان غیر مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر اور جنت کے حقدار بنے، ان کو پاکستان کی سرزمین پہ آ رہے ہیں۔ آگے چلے، کسی نے کہا کہ انڈیا کے ہندو اور پاکستان کے مشرک بدعتی ٹولہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے انتہائی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ ہے، اور کسی نے کہا کہ ایک شخص کی بدولت لاکھوں لوگوں کو اسلام نصیب ہوا، اس پہ چیخو چلا وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا مذہب بابے کا کتا، بابے کا دھوبی، بابے کی چپل پر ان کا مذہب ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں دکانداریوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ کسی نے کیا خوب کہا، ببر شیر پاکستان آ رہے ہیں، ببر شیر پاکستان آ رہے ہیں، مشرکوں کی ٹانکیں کانپ رہی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، نثار تیری گفتگو پر ہزاروں آمد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، سوائے قبر پرستوں،
मुर्दा परस्तों के जहां में पाकिस्तान में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, ये पाकिस्तान वाले हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सफे मातम बिछ गया है। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब के आने पर इंडिया के मीडिया, इंडिया के लोग भी चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है उनकी पाकिस्तान में आने की, आखिर किस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत उनको बुला रही है। मैं बतलाता हूं, वजह यह है कि डॉक्टर साहब से हमारा रिश्ता यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह डॉक्टर साहब की दावत है, और हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह के प्रचार करने वाले हम मुस्लिम हैं, हम एक जान है, हमारा ईमान एक है, हमारी जानें एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हम सब के सब एक नबी के मानने वाले, एक किताब के मानने वाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अल्लाह का मुल हाकिमीन को मानने वाले हैं। और दुआ कीजिए आखिर में अल्लाह पाक डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह तआला की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान में उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह का मुल हाकिमीन उनसे मजीद दीन का काम रहे, और हमें अल्लाह पाक अपने कुरान और नबी पाक की हदीस के ऊपर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।